نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم اٹھ جائے گا اور جہل زیادہ ہو جائے گا۔ علم اٹھ جاتا، قیامت کے قریب میں علم اٹھ جاتا، علم نہیں رہتا۔ علم کیسا نہیں رہتا؟ دیکھو آپ سمجھ سکتے ہیں، قیامت ابھی بھی قیامت کی علامتوں میں سے 600 کتنے مدرسے ہیں، کتنے جماعتیں کام کر رہی ہیں، کتنے جماعتیں نکل رہی ہیں، نکل کو ہے، نکلنے کے ارادے کر رہی ہیں، نکال رہی ہیں، جا کو کاماں کر رہی ہیں، مدرسے ہے، حضرتاں ہے، علماء ہے، حافظاں عالماں حضرتاں ہے، بیان کرنے والے حضرتاں ہے، میڈیا پر کام کرنے والے ہیں، کتنے سب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ہماری قوم سے جہالت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اتنے سب ہو کو بھی، اتنے بیانہ کر کو بھی لوگ پھر بھی شرک کر نہیں کر رہی، سود کھری نہیں کر رہی، دوسرے گناہ کری نہیں کر رہی، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ بلکہ اللہ کے بارے میں بھی لوگوں کو عقیدہ توحید کا تو کیا وہی معلوم نہیں ہے، اتنی سب بول رہی نہیں، پڑھا رہی نہیں، کتنے بار بولے عقیدہ توحید کسے بولتی کو بول کو نہیں۔ اگر سننا سمجھنا چاہے تو سن سکتے، سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ سب چیزیں اتنے سب ہو کر بھی اب بھی علم لوگوں کو کیا بھی کچھ بھی دین اسلام کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو جہالت عام ہو گئی ہے۔ تو علم اٹھ جائے گا، جہل زیادہ ہو جائے گا۔ تو اللہ علم کیسا اٹھا لیں گے بتا دیا تھا، میں ایک بار بتا دیا یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا اٹھا لیں گے؟ اللہ تعالیٰ پورے حرفاں قرآن میں سے نہیں اٹھا لیتے، اللہ تعالیٰ پورے حرفاں ہضم نہیں ہو جاتے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ علماء کو اللہ اٹھا کو علم کو اٹھا لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں علماء اگر نہیں رہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ علم نہیں رہتا پھر۔ تو ایسا ہی وہ آج کل کا زمانہ قیامت کا زمانہ ہے، وہ اللہ کے حضرتاں بڑے بڑے حضرتاں بڑے علماء دنیا سے چلے جا رہی ہیں، تو یہ سب قیامت کی علامت ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا، ایک پیغام ہمارے لیے بھی، ہمیں کیا کرنا، حضرتوں کی وجہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ فلاں حضرت کی ان کی پریشانی دور فرما، ان کے سفر آسان فرما، علماء کی اللہ ان کی عمر برکت عطا فرما، ان کے گھر کے ضرورتوں کو پورا فرما، کرنا دعا ہمیں۔ میرے حال اچھا، ایک تو یہ آگے سمجھو، سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹیں گے۔ اب دیکھو یہ بھی، سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹیں گے، ہمارے وقف کے ہو یا ہمارے ملک کے ہو، دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارے بزرگوں کی بڑی چیزیں ہیں۔ مثال طور پر سمجھو، چار مینار کس کا؟ کس کے چچا کا؟ ہمارے مسلمانوں کا، تو بھائی ہمارے مسلمان بنا سوچو۔ تاج محل کس کا؟ ہمارے مسلمان بنا سوچو۔ لال قلعہ، قطب مینار، گول گنبد، سب کس کے ہے ہندوستان کے اندر؟ ہمارے مسلمان بادشاہوں مسلمانوں بنا سوچ، سب اپنے اپنے حکومت کے دور میں ہمارے مسلمان بادشاہوں بنا سوچے۔ تب وہ سب بھی اب ہمارے باپ دادا بنے سو نہیں، اب ہمیں جا دیکھنا بولتے وہاں فیس دینا ہو، ٹوکن لینا، فیس دینا ہو، بنے سو کون؟ ہمارے باپ دادا۔ ہمارے باپ دادا بنے سو، ہمیں ان کی نسل ان کی اولاد جا دیکھنا بولے تو بھی فیس دینا۔ اسے کون لوٹنی؟ فیس دینے کا سسٹم کون رکھیں سے؟ حکومت کے لوگ لوٹ لیں اسے، تو وہی بول رہے سو سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹ لیں گے۔ اور مسلمان ایک دوسری چیزیں ہے، کیا ہے کہ اسے بھی حکومت لوٹ رہی آج، وہ اسے بھی چیز اندے حکومت لوٹ لیتی ہے، وہ اس کی اجازت ہے نہیں ہے، پرمیشن ہے نہیں ہے، اگر اس کا ہمیں جنگل لے لی تو روڈ ڈالنے کے واسطے اسے پیسہ دینا نہیں دینا، کتنا دینا ہے کیا نہیں، سب حال لوٹنے میں ہے۔ میرے حال سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹیں گے۔ عام پبلک، پورے پبلک کی کوئی چیز ہوتی ہے، پبلک کی چیز کیا کرتی ہے نا، لوٹ لیتی۔ اب پرسوں ایک جنے بتائے تھے، ہمارے ایگوں کا ایک جنے ڈاٹا بتائی مجھے، ہمارے اولر کو مولانا 24 میں اس سال کتنے پیسے ہیں، یہ سال کتنے پیسے ہیں، اس سے پہلے سال کتنے پیسے ہیں، کتنے پیسے آتے رہتے ہیں، سال بتائے تھے مجھے آ کو، تو اس سال کتنے پیسے آتی ہیں گوں کو، ہاں بتائے تھے مجھے آ کو، فون میں دکھے تھے ڈاٹا پورا، اتنے پیسے آتے ہیں ہمارے گوں کو، 50 کروڑ ہیں، 100 کروڑ ہیں، اتنے ہیں، اتنے لاکھ ہیں، کہاں آتی ہیں پیسے؟ دیکھو روڈاں کیسے ڈالیں، دیکھو یہ روڈ اچھا نہیں ہے، وہ آگ بولتے تھے سو اتنے پیسے پڑیں، دیکھو کہاں گئی انہوں، اب یہ سارے اتنے پیسے پڑیں، دیکھو انہوں کیا لکھی اس میں، ہمیں 50% کام کریں گے، وہ لکھی انہوں پیسے لگا بولتی ایسے کتنے پیسے، لاکھ کہاں کے پیسے ہیں۔ اب یہاں کون بڑا ہے کہ کون ذمہ دار ہے، یہ منڈل کا کون ہے، سب رہتا تو حکومت کا، تو اس سے حکومت سے پیسے آتی ہیں، حکومت والے لوگ ہیں نہیں لوٹتی ہیں اسے، اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ کی چیزیں اسے سمجھنے کے واسطے۔ اب دیکھو اور ایک دوسری مثال بھی سمجھ سکتی ہے ہمیں، ٹول گیٹ ہے، ٹول گیٹ ہے نہیں، اب یہ رستے روڈاں ڈالنے کی ذمہ داری کس کی؟ حکومتوں کی، حکومتوں روڈ ڈالنا، سو ہمارے پیسے لوٹ رہی نہیں، پیسہ لے رہے تو ہمارا ٹیکس کس لیتے ہیں، تو بھائی ڈالنا، روڈاں ڈالنا، انہوں چلانا بنتے نہیں، گاڑی چلانا بننا، ہاں پھر وہ کرتے رہنا، یہ پاسنگ وہ پاسنگ، کیا ہی کرتے رہنا، روڈ گاڑی پھرنے کے واسطے سب کرتے رہنا، سب دیتے رہنا، پھر دیکھے تو روڈ میں پھر یہاں انہوں لوٹتے تھے، انہوں ہاں لوٹی، ہاں وہ پاسنگ یہ وہ بکو انہوں ہاں لوٹتی ہیں ٹول گیٹاں والے۔
روڈاں ڈالنے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. انہیں ڈالنا روڈاں نہیں ڈالتے ہو تو کیا کرنا ابھی ان کی ذمہ داری. انہیں ان سے کمپرومائز کر لے کو بول لے کو لا لے کو کر لے کو ڈال لیتی انہوں. اس کے بعد کیا کرتی انہوں ابو انہوں کہتا پیسے خرچ کر رہتے ہیں کہ ان کا ذرا سالوں میں ان کا خرچہ ہو جاتا. زندگی بھر انہوں نہیں کوئی رکھ لے کو بیٹھتی انہوں لوٹتے رہتی انہوں. کام کون کرنا تھا؟ حکومت کام کرنا تھا. ان کام نہیں کری, ان کو پیسے دے ڈالی. انہوں ذرا دن کام کر لے کو اپنا فائدہ اٹھا لے کو خالی فائدہ اٹھا لیتے نہیں زندگی بھر اسے سے کما چاہتی ہیں. ایسا بھی لوٹ رہی. ایسا بہت ساری چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے لوٹتے رہتی ہیں. تو سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹیں گے. ویسا بھی سمجھو بھی سمجھو ہماری وقف بورڈ کے اوقاف تو وقف بورڈ کے ہمارے کتنے ہمارے پہلے کے مسلمانہ پہلے کے مالدار لوگ کیا کریں بولو مسجدوں کو ہے نہیں مسجدوں کو ہر ایک مسجد کو جنگل ہے جنگل نہیں جنگل ہے. کنول میں مرکز کا نہیں لکھو ہے باہر دیوال کو ایسا کوئی سے گاؤں کی مسجد کی کتنے جنگل کتنے رہے سو لکھو ہے تو دیوال میں باہر مرکز کا نہیں کرول مرکز میں باہر ہے سب روڈ پر ہر ایک مسجد کو جنگلہ رہتی. جو پہلے کی پرانی مسجدیں ہیں ان کو جنگلہ ہے. سب مسجدیں جنگلہ رہتی 60 چکرے ہے 100 چکرے ہے جنگلہ. کیا کریں بولتے لوگ چاپ کو کھا لی مسلمان چاپ کو کھا لی. اب ابھی اوپر جائیں گے بولتے وقف بورڈ کے وہ سب بھی وہ وہاں بھی مسلمان آج کھا لیتے ہیں سبھی حکومت کے لوگوں کو تقریب کو. وہ آج کے حکومت کے حساب سے بھی بڑے بڑے حکمران لوگوں کی اور بڑے بڑے مالدار لوگوں کے گھرانے بھی ہمارے وقف بورڈ کے تھے. انہوں بیچ ڈال کو اسے لوٹ لے کو انہوں گھر بنا لے سو. بڑے بڑے حکومت کے لوگ اور بڑے بڑے مالدار سے قسم کے لوگ بھی ہے نہیں ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی بزرگوں کی ہمارے مسلمان لوگوں کی چھوڑے سو نو مدرسے کے واسطے مسجد کے واسطے چھوڑے سو جگہ ہے نہیں انہوں لوٹ لے کو قبضہ کر لے کو ہاں ڈالے کیسے. تو یہ سب ہمارے مسلمانوں کی جائیداد پر ہمارے مسلمان لوگوں بھی لوٹ کو کھا رہی اور حکومت کے لوگوں بھی کیا کر رہی لوٹ کو کھا رہی. سرکاری خزانے کو لوٹ کو کھا رہی. اب کئی کو ہمارے ملک کا پی ایم کیا بولا ملک کے لیے کیا تو کام کر رہے بولو تو ملک کے لیے کام نہیں کر رہا. وہ ملک کو جاتا یہ ملک کو جاتا وہاں جا کو چنکھا کو آتا یہاں جا کو چنکھا کو آتا رہتا. ملک کے لیے کیا کر رہا بھائی تو ملک کے لیے کیا کر رہا تو کیا بھی کرنا کو بھائی چکے ہو تو بس تو ملک کو سب نقصان کر رہا تو چکے ہو تو بس. تو اب ایک آدمی کیا تو زیادہ شرارتیں کرتا ہے بول رہے ہو اسے کیا بولتے ہیں ہمیں ایک بچہ کام اچھا کرتا کیا کرتی ہیں ان کام اچھا کرتا کر کیا بولتی ہیں ایک جنا کام بگاڑ پاتا اسے کیا بولتی ہیں تو کیا نہیں کرتا بس لیوا بولتی نہیں. ویسا پورے ملک کا جوج بول رہا سو سے بھائی تو کیا کرنا کے لیوا تو خاموش بیٹھا بولتی ہیں اسے ہم رکھ لے بیٹھ بولتی ہیں سمجھ لے بیٹھا بولتی ہیں. مسلمانہ پاکستان جانا نہیں کرتے بولنا بھی نہیں بیانہ میں بولتے ہیں. تو کیا تو چیز اگر کب تو کیا تو واقعہ کیا تو ہوا تو بولنا ہمیں نہیں بولنا نہیں جانا نہیں بولنا بولتی نہیں. انہیں خود جا کو ہی وہاں کو حضرت مولانا موزی صاحب موزی سمجھ میں آنی موزی صاحب کو جا کے وہاں کو پاکستان جا کے نا وہاں کے سی ایم پی ایم کے پاس وہاں بیٹھ کے اس کے گھر میں جا کھانا کھا کو آئیں نواز شریف کے گھر میں. اب نہیں کئی سال پہلے سوپ جاتی رہتی آتے رہتی کھاتے رہتی پیتے رہتی سوپ کرتے رہتی بھائی. تو ملک کا پیسہ لے کو ملک کے لیے کیا تو کرنا تھا نہیں رستے اچھے بنانا تھا حالات اچھے بنانا تھا. وہ کرو تو حیثیت بیچ ڈال رہا ہے ٹریناں بیچ ڈالتا روڈاں بیچ ڈالتا گواں بیچ ڈالتا نام بدلتا خالی نام بدلنے کی فکر ہے لوٹنے کی فکر ہے. ملک میں امن قائم کریں گے سب کو اچھا کریں گے اچھا دیکھیں گے وہ نہیں. تو میرا یہ سب کا ایک بول رہا بولو سرکاری خزانہ ملک کا پیسہ لے کو قوم پورا دنیا پوری پھر رہا ہے ملک کے لیے کیا تو کر رہے بولو نہیں کر رہا ہے باپ کی پراپرٹی سمجھ گیا ہے. جی بات ہے یہ بندہ ایسا ہے حضرت مولانا موزی صاحب ایسے ہیں ان کی بیوی خود ان سے چلے گئی چھوٹ کو ایسے ہے نا انہیں اپنے دھرم پر اتنے پکے ہے کہ ان کی بیوی خود ان سے چلے گئی. تو میرے حال ہمارے پیسہ لے کو ہمارے کو کچھ نہیں کرے سکا کیا کر رہی نو سب لوٹ کو کھا رہی پوری دنیا پھر رہی نو نوے سوٹا نوے کوٹا نوے صدریاں خالی یہ ہے. ارے تم کیا کرا بھائی بول ذرا بتا ملک کے لیے کیا کرا تو ذرا بتا کیا کرے گی تو خالی نوے اسمبلیاں نوے پارلیمنٹ نہ نوے اب نہیں ہوئے سو ہمیں کہیں کو بولنا. وکیل کوٹوں کا ایک جنا وکیل ذہن میں نامی آدمی ہے بڑا وکیل انہوں ہمارے ملک کا بڑا وکیل بہت بڑا وکیل ان خود میڈیا میں جب اب رام مندر بنی نہیں اس وقت میڈیا میں آ کو بولا اور ووٹ آ کے وٹیں بھی بولا آپ بڑے بڑے لوگ بھی بول کو بھائی وہ ان جب جو آدمی فیصلہ کیا نہیں رام مندر کے بارے میں ان وکیل اس کے ججمنٹ سے ان اٹھ جانے کے بعد بھی ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان بولا یہ فیصلہ غلط ہے بول کر. جب ان اس میں تھا نوکری میں تھا جب نہیں بولے ان غلط فیصلہ کیا سو جب نوکری اترنے کے بعد جب آپ بولتا ہے غلط فیصلہ ہو گیا ہے وہ عقل نہیں تجھے جب فیصلے میں تب تو تھا حکومت میں اور تو نوکری میں تھا جب تو کرنا تھا صحیح فیصلہ جب نہیں بولا
اب پرسوں الیکشن کے ٹائم وہ بھی ایک جنا وکیل ہے ہندوستان کا بڑا وکیل، انہوں تو میڈیا میں آ کر کیا بولے معلوم، اب ہمیں الیکشن کیا کرتی 2 دن 3 دن، مطلب ایک دن میں شروع تھا، لیکن پورے ملک میں ایک دن میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو تلنگانہ میں ایک دن، وہاں ایک دن ایسا کرتے نہیں. انہیں جنا آ کو وکیل کیا بولتا معلوم، جج کورٹ کا ایک جنا مجھے دیو ووٹنگ کرنے کا، ایک دن میں پورے کر ڈالتا بولتا ہے، پورے ہندوستان پورے ملک میں ایک دن میں پوری جگہ ووٹنگ کر ڈالتا بولتا ہے. ہاں 1 مہینے کے بعد وہاں، 1 مہینے کے بعد وہاں، یہ سب بھی یہ دھوکہ ہو رہا ہوگا. ان خود آ کو بول رہا، ہمیں بولتا ہوں پکڑ لینا، میں بولتا ہوں پکڑ لو بھائی، ان آ کو بڑا اسے پکڑ لو، دم ہے تو پھر جا کو کورٹ کا وکیل ہے ان آ کو خود میڈیا میں بولتا ہے نا، ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کی، آج بولتا ہے میری ہاتھ میں تو ووٹنگ کرنے کا، ایک ہی دن میں پوری ہندوستان میں کر دوں بولتا ہے، ایک ہی دن میں کر دوں. اب ووٹنگ کرنے کا پہلے تو لکھ کو ڈالنے کا، چیز لکھ کو ڈالنے کا ماننے کا تھا، اب ایسا ہے کیا سسٹم ہے تو بھائی ابھی نوا سسٹم کی ذریعے سے پوری دنیا میں ایک ہی بار کیسا نہیں کر سکتے. ان آ کو بولتا ہے ویسا مجھے دیو ووٹنگ کرنے کا، میں ایک ہی دن میں پوری جگہ پوری دنیا پوری ہمارے ہندوستان میں، پوری ہندوستان میں ایک ہی دن کر ڈالتا ہوں بولتا ہے. سب دھوکہ ہے. ہاں 2 دن کے بعد، ہاں مہینے کے بعد وہ دھوکہ ہے، یہ وہ بولتا ہے نا. آپ مجھے نام ذہن میں نہیں، اینک لگاتا ہے کوٹ پہ، کالا کوٹ پہ لاتا ہے، اینک لگا لیتا ہوں، بڑے آدمی چن تو نا کو بولتا ہے. تو میرے حال یہ سب دھوکہ ہے، نہیں دھوکہ ہے سب، پیسوں کے اعتبار سے بھی، دوسرے اعتبار سے دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو سرکاری خزانے کو حکومتی لوگ لوٹیں گے، ہمارے پیسوں کو کھا کو چی رہی ہے نا. ایسا ایک مثال سمجھ سکتے ہیں ہمیں. اب امبانی ہے تو شادی کرے پرسوں 10-15 دن 2 وار پہلے اس کے بیٹے کی، بڑے بڑے پوری دنیا سے بڑے بڑے لوگ آئیں، مالدار لوگ آئیں، ہمارے ہندوستان سے بھی بڑے بڑے ہیرو آئیں، سب جنے بڑھ جانے کے یہاں کو سب کیسا کرا ہے نا، کہاں کے پیسے سے جیو ریچارج کر دینے میں، ہمارے جیو کے پیسے ریٹا بڑھا ڈال کو کر لیا، ہماری خیرات بھیک سے شادی کر لیا سو. اور کیا اب ان کیا کرتا بولو، اس میں ہمارے موزی صاحب بھی گئے تھے، مولانا موزی صاحب بھی گئے تھے، اس میں موزی انہوں بھی گئے تھے صاحب. تو اس کے بعد کیا ہوا، انہوں بھی گئے شادی میں، تو ان بھی ہے نا. اب یہ کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ آتے نہیں، انہیں حکومت کو کچھ نہ کچھ گفٹاں ہدیے پیسے وہ سب دیتے رہتی نا. بھائی بول دو ان کے اوپر کیا نہیں اٹھانا بات، کو نہیں کیا. اب انہیں کیا نہیں دیتے ان کے اوپر بات اٹھاتی ہیں، ٹیکس کا اٹھاتی ہیں، انکم ٹیکس کا وہ یہ اٹھاتی ہیں. بھائی نہیں ہے اس کے پاس اتنی ضرورت ہے تو بھائی کتنے کروڑا خرچ کیا انہوں، لاکھاں نہیں کروڑا خرچ کیا. اس کے پاس کیا بولتی چکرنے والے یہ سب نہیں گئے بولے تو کہیں نہیں گئے بولے تو دیتا ہے، سب کچھ لگا تھا چننا. منہ مزدلا کیک رکھو، مزدلا کیک رکھو، منہ سب جنے خاموش ہے اس کا. ایسا ہمارا لے کو اس کی ہماری خیرات اور بھیک، فون میں ریچارج بڑھا ڈالو کو، ہماری خیرات بھیک شادی کر لے کو، حکومت کے بڑے بڑے لوگوں کو، انکم ٹیکس والوں کو، ان کو سب کو ہے نہیں. مولانا موزی صاحب کو بھی کیک میں رکھ ڈالا پوچھ لے کے ہمارا تقئی کو. وہ شادی میں بھی ہے نہیں، وہ شادی میں مولانا موزی صاحب بھی گئے تھے. اب ایک جنے پنڈت آیا تھا ایک جنا، ان بھی کیا بولے معلوم، اب وہ فیصلہ ہو گیا تو رام مندر کا بابری مسجد کے بارے میں. ایک جنا سادھو آیا تھا، اس کا نام یاد نہیں، ان بھی کیا بولتے ہیں معلوم، مذہب کے کاموں میں، مذہب کو کاموں میں، مذہب کے باتوں میں حکومت کے لوگوں کو آنا نہیں چاہیے بول کو بولتا ہے. اب تمہیں لوگ ہم بول سکتی ہیں تمہیں حکومت کے باتوں میں تمہیں دخل نہیں کرنا کا کو بول کو، تو ان کیا بولتا ہے معلوم، ہمیں حکومت کی باتوں میں دخل نہیں کرنا، حکومت کے بارے میں نہیں بولنا بولے تو تمہیں ہمارے دھرم کے کاموں میں آنا کو بولتا ہے. ہمیں بولنے کی بات یہ، ہمارے اسلام پر، ہمارے طلاق کے مسئلے پر، یہ مسئلے پر، وہ مسئلے پر بات نہ کو اٹھاؤ، منہ کھولنا کو، یہ کرنا کو، ہمیں وہ کرنا کو ہمیں بولنا تھا نہیں. یہ بات ان کا سامی خود ان کو بولتا ہے، میڈیا میں آ کو بولتا ہے مودی سے. شادی میں مودی بھی تھا، ان بھی تھا، سامی بھی تھا، اس سے ان ملا بھی وہ ٹیمپو، لیکن پھر بھی اس سے وہ بات آنے کا ہے. کیا بولتا ہے، ہمیں ہمارے مذہب کے کاموں میں حکومت کے لوگوں کو دخل نہیں کرنا چاہیے بولتا ہے. ملک کے تمہیں کام کیا دوسرے پولیٹیکل کام کر لو، لیکن ہمارے مذہب کے کاموں میں نہیں آنا بولتا ہے. تو میرے حال سب سمجھنے کے لیے مثالیں دے دیا میں ہمارے ملک کے. تو سرکاری لوگ کیا کریں گے بولو، حکومتی خزانوں کو لوٹیں گے. مسلمانوں کی اور پورے ہندوستان کے لیے کتنی پراپرٹی ہے، کتنے سب چیزاں ہیں، مال وغیرہ ہے، سب انہوں لوٹتے رہتے ہیں، ملک کے لیے کچھ نہیں کرتے. سمجھ میں آ گیا. ایک تو یہ پوری پبلک اور پورے لوگوں کے، ہمارے ملک کے خزانے کو کیا کریں گے، ملک کیا بولتے ہیں بڑے بڑے پولیٹیکل لوگ لوٹیں گے. اچھا زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں، ٹیکس والے تو کیا کرتے ہیں دیتے نہیں ٹیکس. ایسا لوگ دل کے خوشی سے زکوٰۃ نکالتے نہیں، بوجھ سمجھ کو نکالتے ہیں، یا پھر ٹیکس سمجھ کو نکالتے رہتی ہیں. اللہ کا حکم ہے نکالے تو مارے برکت ہوتی بول کر نہیں نکالتے، بیزار ہو کو، مجبور ہو کو نکالتے رہتی، ناراض ہو کو نکالتے رہتی. مسلمانہ زکوٰۃ نکالنا سے مسلمانہ، لیکن انہوں ٹیکس سمجھ کو، مجبور ہو کو، دل ناراض ہو کو، ناپسند ہو کو نکالتے رہتی. تو یہ قیامت کی علامت ہے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. دل خوشی سے زکوٰۃ نکالا. بھائی زکوٰۃ کا مال نکلنے سے کیا ہے, مال پاک ہوتا ہمارا. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کتنا نکالو بولیں, پورا نکال کو دے ڈالو بولیں کیا. ہاں, آدمی کے پاس اتنا مال ہونا کا کو ہے, وہ تمال ہونا کتنا ہونا کی ہوتا. پھر اس کے بعد میں وہ مال کے اوپر 1 سال گزرنا, پھر اس کے بعد میں پھر کیا ہونا, اس کے بعد میں پھر اس میں سے 40واں حصہ مثال کے طور پر اب بولا نہیں یہ تمال ہونا بول کو, وہ تمال ہونا, پھر اس کے بعد میں پھر سال گزرنا, سال اس کے اوپر ہونا, 1 سال گزرنا. نہیں تمہارے پاس اتنا مال تھا 50,000 60,000 لاکھ روپے تھے بول لو. اب وہ آگے اس سال آج کیا تاریخ ہے, آج 25 تاریخ ہے. اب اسلامی اعتبار سے کیا تاریخ ہے وہ حساب سے, تو وہ حساب سے اسلامی تاریخ کیا ہے, اسلامی تاریخ محرم کی کتنی تاریخ ہے, محرم کی اتوار ہے 21 تاریخ ہے. اب نیکسٹ برس 21 محرم آئے تک ہمارے پاس لاکھ روپے ہونچ ہے نہیں, خرچہ کر کو باقیہ پڑھ کو بیمار پڑھ کو ہو گئی پیسے دیکھنا پڑتا نہیں. سال اب تو ہمارے پاس 100 لاکھ روپے ہے, نیکسٹ برس آئے تک لاکھ روپے نہیں ختم ہو گئے بول لو, زکوٰۃ نہیں اس کے اوپر, زکوٰۃ نہیں اس کے اوپر. نہیں بولتے مالدار نہیں ہونا, سمجھ میں آنی کتنی آسانی ہے. باخاں کی خیاں ہے وہ بھی اسے کاؤنٹ کرنا پڑتا, خرچہ کتنے ہے اس کے اوپر, اس کی انکم کتنی ہے, پیسے کتنے, سونا چاندی کتنے ہے, بیچے تو قرض پھٹ سکتا کیا, پھٹ کو کتنے پیسے بچ سکتی, وہ سب بھی ہے. دیکھ لے کچھ 600, وہ بھی کتنا نکالنا زکوٰۃ, 100 روپے میں سے 8 روپے نکالنا. 100 روپے میں سے 8 روپے. دیکھو میں کیا بول رہا ہوں, بولو زکوٰۃ کتنا نکالنا سو, بولو 40% زکوٰۃ نکالنا, 40واں حصہ. 100 روپے میں سے 40% کتنا ہے بولو, 100 روپے میں سے 40% کتنا ہے, 100 روپے نہیں کیا, 100 روپے کو اگر ہمیں 40 بچوں بانٹیں گے تو کتنے کتنے بانٹنا پڑتا. ارے بھائی 100 روپے میں سے 40% نہیں, 8 روپے, 100 روپیہ کو بانٹے بول لو 40 بچوں کو کتنے بانٹنا پڑتا, ایک بچے کو 8 روپے بانٹنا پڑتا. تو 100 روپے میں سے ہمارا زکوٰۃ کرنا سو کتنا, 8 روپے زکوٰۃ کرنا سو. یہ 8 روپے کرنے میں سے ویسے مسلمان مر جا رہی ہیں. زکوٰۃ نکال دو تو نہیں نکالتے آدمی, نقصان ہوتا بلّہ کا, بلائیں مصیبتیں آتے رہتی ہیں, چلتے نہیں, پھر سمجھ آ گیا نہیں. اب 1000 روپے ہے تو کتنا نکالنا, 1000 روپے میں سے 40واں حصہ کتنا, 40واں حصہ 25 روپے. تو بھائی 1000 روپے سے لاکھ روپے ہے تو لاکھ روپے 1 2 100 1000 10,000 لاکھ, 40واں حصہ دیکھو 8,000 تو بھائی 8,000. اب وہ زکوٰۃ ایک دم نکالنا کہیں کو. اب سچ کیا کرو, اب اس سال سچ کیا کرو, ذرا وارم 50 روپے 100 روپے جمع کر دے رہو. بیوی کے پاس سونا چاندی کتنا ہے, ہمارے پاس کیش کتنا ہے کیا نہیں, کو سب دیکھ لے کو. ہمارے پاس زکوٰۃ کتنا فرض ہوتی دیکھ لے کو. روز ایک ڈبہ رکھ لے کو, روز 10 روپے کی, نہیں تو 5 روپے کی, نہیں تو مہینے میں 100 روپے 200 روپے ڈالتے رہو اس میں. ایک دم نکالنا آدمی بوجھ ہوتا, ایک دم آدمی کو دینا بولتا مشکل ہوتا. دین کے راستے میں انسانوں کو خرچ کرتے جان نکل جاتی. شادی میں برتھ ڈے میں کروڑا اٹھے تو بھی کیا بھی ان کو بوجھ معلوم نہیں ہوتا. دین کی جگہوں میں اچھے جگہوں میں خرچ کرو بولتے ان کو جان نکل جاتی ہے. تو اس کا سے کیا کرو, ذرا نکالو, روز ایک 50 روپے ڈالو, 100 روپے 10 روپے ڈالو, ایسے ہو جاتی ہیں. وارم بٹواڑا آتا, اس میں 100 روپے کی 500 کی کتنا ڈالو, کام کرے وارم بھر 5,000 ہے, ایک 500 اس میں ڈالو. کیسے بھی کر سکتے زکوٰۃ نکالا بولے تو, بس ایک بہانہ ہے مسلمانوں کو زکوٰۃ نکالا بوجھ ہو گیا. زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو مصیبتیں آ جاتی, پھر بڑے پریشانی آ جاتی. پھر میرے حال سمجھ میں آ گیا. زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا, دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا, دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا. مثال کے طور پر میں مثال دے دوں, دین کو دنیا کے لیے کیسا بولے تو اب سمجھو. اب میں تمہاری سیمنٹ کی دکان ہے تو میں تمہیں کیا بولتا ہوں, تمہیں کتنا بولتی موٹا کتنا 340, میں کیا بولتا ہوں, میں حضرت تو با, میں مولانا تو با, دیکھ کو ڈال لو با, دیکھ کو کر لو با, میں حضرت تو با, امام صاحب تو با, میں مجھے کیا بھی ذرا بھی کم نہیں کیا ہو سکو, میں مولانا ہندے نہیں ہندے. اب میں کیا کر رہا ہوں, میں معمول سے کھمانا تھا, لیکن میں کیا کروں بولو, دین کو عالم ہونے کو, امام صاحب ہونے کو میں کیا کر رہا ہوں, اسے میں بیسک بنا کو کیا کروں, وہ رکھو. میں بول رہا ہوں میں مولانا ہے اس کو ذرا کم کر لے بول کر, دین کو رکھو. میں دین کو رکھو کیا کر رہا ہوں, میں دنیا کو میں کم کر رہا ہوں اور کما رہا ہوں, اور میں کمانے کی بات کر رہا ہوں. یا پھر میں اگر کسی چیز کے میں بیپار میں آ گیا بول لو, لوگ میرے پاس آ رہے ہیں لینے کے واسطے, میرے کیا تھا بزنس ہے سمجھو, کیا تو بھی میرے پاس لوگ لینے آتی ہیں, کیا لوگ دیکھ کو آتی ہیں بولو, مولانا ہے, اللہ والے نو, حضرت ہے, عالم صاحب ہے, لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے, سچائی کے ساتھ بیچیں گے بول کر آتی. میں کیا کر رہا ہوں, لوگوں کو بولو میں لے 2 روپیہ کو بیچ رہا ہوں, کتنے کو, میں 10 روپیہ کو بیچ رہا ہوں. وہ بھی کیا کو بیچ رہا ہوں بولو, نیت نہیں پڑی بھائی ہے, مجھے 9 روپئے پڑی ہے بول رہا ہوں, جبکہ مجھے کتنا پڑی ہے. میں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں, لوگوں کو دھوکہ دے رہا نہیں, میں سب دھوکہ ہے. سب داڑیاں رکھ کر, پگڑیاں رکھ کر, مسلمان رہ کر بھی لوگوں کو دھوکہ دیتی.
لوگ کیا سمجھ کو آتے ہیں ان کے پاس ہے اچھے کو وہ سمجھ کو آتے ہیں, لیکن وہ کیا کر رہی ہیں, لوگوں کو لوٹ رہی ہیں دین رکھ کر. اسلام کا یہ سب شعائر میں سے یہ سب چیزیں اسلام کی پہچان میں سے یہ سب رکھ کر کیا کہ لوگوں کو لوٹ رہی ہیں. لوگ کیا سمجھ کر رہی ہیں, اچھی بل کو آ رہی ہیں, کیا سمجھ رہی ہیں, لوٹ رہی ہیں لوگوں کو. تو یہ سب بنا کو ایسا سب نہیں کرنا. دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا, ایسا دین کو استعمال کرنا نہیں ہمیں, ہے لے لینا جاتے رہنا آتا ہے. ایسا بہت ساری چیزیں ہیں. دوسری چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں. قرآن پڑھ کو پیسے لینا, سوال کرنا, یہ سب چیزیں سوال نہیں کرنا. قرآن پڑھے یا تراویح پڑھے, سوال نہیں کرنا. تمہیں پوچھ سکتی ہیں, تمہیں لیتے تو سو میں پوچھوں کیا دیو کو کون کو, میں فیس لگ دیتا دیو کو تمہارا سوال پیدا ہوا کیا, ایسا نہیں ہوا. قرآن پڑھ کو پیسے نہیں لینا, سوال کر کو پوچھ کو اتنا دیو اتنا تئی کر کو, یہ نہیں کرنا. تمہارے دل میں سوال پیدا ہوا نہیں ہوا. تراویح پڑھا کو کیا کرتی ہیں, امامت کر کو کیا کرتی ہیں, ہمیں تنخواہ لیتی نہیں, ہمیں تراویح پڑھا کے تنخواہ لیتے نہیں, ہمیں پوچھے کیا تو بھی سوال پیدا ہوا ذہن میں, نہیں پیدا تو بھی سوال پیدا کر لو. میں سوال دے رہا ہوں, دیکھو سواب بھی میں دیتا ہوں, جواب میں دیتا ہوں. دیکھو امامت کرتی تنخواہ لیتی نہیں, میں تنخواہ تراویح پڑھاتی تنخواہ لیتے نہیں, میں لیتی تو اب وہ جائز کیسا ہو سکتا, پوچھنا نہیں بولتی. قرآن دین کو قرآن پڑھ کو پیسے لیتی نہیں, لینا بولتی ہیں یہاں. اب وہ ہمیں لیتی تو سوال یہ جواب کیسا ہے, میں پوچھے کیا ان کو دیو کو. اب امامت ہے تو امامت یہ ہمارا ایک ٹائم لگ رہا ہے یہاں, ایک ہمارا ٹائم لگا رہی نہیں, وقت کی تنخواہ دے رہی. سوچ لو ہمیں نماز میں کتنے آیتیں پڑھ رہی ہیں, کتنے سورے پڑھ رہی ہیں, ویسا تو پھر میں کتنے سورے کتنے آیتیں پڑھی کیا وہ اتنے پیسے لاگ دے بولو, ایک حرف کو 10 روپئے لاگ دے بولو پورے آدمیوں کو. ولا نعمت بولوں, واؤ لام سب پیسے لاگ دے بولو, دے سکتی. میں وہ پیسے نہیں لے رہی ہوں, میں میرا ٹائم میں لگا رہا ہوں. اگر میرا ٹائم کہاں تو لگاتا تو پھر میں اسی بلا پیسے کما سکتا تھا. یہاں تو تنخواہ مل رہی ہے, یہ ہمارے وقت لگانے کی تنخواہ ہے, یہ ہمارے قرآن پڑھنے کی تنخواہ نہیں ہے. اور دوسری بات کیا, تنخواہ جو دی جاتی ہے مسجدوں کے اندر, تنخواہ کس کی ہے بولو, یہ وقت کی تنخواہ ہے, یہ وقت کی تنخواہ ہے. اس کے علاوہ امامت کرنے کی تنخواہ نہیں, وقت کی تنخواہ, وقت لگانے کی تنخواہ ہے. اچھا دوسری بات, دوسرا جواب کیا ہے, دوسرا جواب ہمیں تراویح پڑھا رہی ہیں, دوسرا نمازیں پڑھا رہی ہیں, بولتے ہمیں اس میں تراویح میں خاص کر ہمیں طے کریں کیا, اتنا دینا سوچ بول, لوگوں خود دے رہی سو ہمیں طے کریں تو اتنے دینا سوچ میں تو نہیں پڑھاتا تراویح, ایسا نہیں بول رہا ہوں میں, ایسا بولنا حرام ہے. طے کر کو قرآن تراویح پڑھانے کے لیے طے کر کو مجھے دینا سوچ, مجھے 20 ہزار دینا سوچ, مجھے 30 ہزار دینا سوچ, طے کر کو لینا پڑھانا سب جائز نہیں ہے. ہمیں پوچھ رہے ہیں, انہیں خود دے رہی سو, اپنی طرف سے دے رہی سو, پبلک اپنی طرف سے دے رہی سو. سمجھ میں آ گیا, کلیئر ہو گیا ڈاؤٹ. ہم دنیا دین کو بیچ رہے نہیں, ہمیں قرآن کو بیچ رہے نہیں, ہمیں خود پابندی سے امامت کر رہی, پابندی سے تراویح پڑھا رہی, ہمیں محنت کر کو ہمیں یہ کر رہی, تو اس پر لیکن لوگوں کو بھی چاہیے, ہمیں پوچھتے نہیں کو بول کو تمہیں دینے سے دھرانا نہیں, سمجھ میں آنی, ہمیں نہیں پوچھتی کو بول کو. پبلک بھی امام صاحبوں کو, حافظ صاحبوں کو رمضان میں کون تراویح سنا آتی نہیں, ان کو ہمیں نہیں پوچھتے, دینا نہیں کہتے, جائز نہیں کرتے, ان کو نہیں رہنا, انہوں نہیں پوچھ رہی, نہیں پوچھو بول کو ہے, نہیں پوچھتا انہوں بھی, ہمیں کیا کرنا, دینا جا کو ان کو. کہاں تو بھی حضرت امام صاحب ہے, کوشش تو مسجد میں, کوشش تو بول میں, ہمیں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ دینا ان کو. میں مجھے دو بولتا نہیں, معمول سے بول رہا ہوں سو, میں کئی بولے تو انہوں ہماری نمازوں کا اٹھا رہی ہیں بیڑا, بھائی انہوں ہمارا نمازوں کا بوجھ انہوں اٹھا رہی, قرآن انہیں پڑھ کو سنا, یاد کر کو دن بھر میں یاد کر کو سنا رہی. ہمیں میں یاد نہیں کر سکتے, ہمیں آتا بھی نہیں پڑھنا, انہوں پڑھ کو سنا رہی, ہمیں کیا کرنا ہے, انہوں ہمارا کام پورا کر رہی, ہمیں کیا کرنا, ان کا کام پوری کرنا. انہوں ہماری آخرت کی فکر کر رہی, آخرت کا ہمارا پیسہ دے رہی, انہوں قرآن سنا کو ثواب ہمارا مل رہا, انہیں پڑھ رہی, تو ہمیں کیا کرنا, دنیا کی انہوں ہماری آخرت کی ضرورت پورا کری, ہمیں کیا کرنا, ان کی دنیا کی ضرورتیں پورا کرنا, دینا چاہیے. تو ایسا پبلک کو چاہیے کہ پبلک امام صاحب ہو یا عالم صاحب ہو, یا رمضان میں کوئی حافظ صاحب آ گئے تو کیا کرنا میں ان کو, کب تو بھی کون تو حافظ صاحب آ گئے تو کیا کرنا میں ان کو اپنی طرف سے کتنا کہ چھوٹا ہدیہ ہو ہمیں ان کو دینا, انہیں پوچھنا نہیں. اب ہمیں انہیں پوچھنا نہیں, صحیح بات ہے, ہمیں دینا نہیں, کیا بولو دینا نہیں دینا. اب تمہارا کام کرے بھائی, تمہیں کہاں تو گئے تھے, تمہارے کوئی کام کرے دکان میں رہ کر, یا کوئی تمہارا کیا تو بھی ساتھ دیا بھائی, تمہیں کیا کرتے ہیں خوشی سے چھاپ لاتے نہیں, کیا تو بھی خدمت کرتے نہیں, تو ہمیں نہیں پوچھنی, صحیح بات ہے, لیکن تمہاری حق, تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ کا خیال کرنا چاہیے. اب اچھا, اب پیسے نہیں لینا, پیسے نہیں دینا کو بولتے کہ, تو اب ہمیں کیا کرنا, اب عید کا موقع آ گیا, عید کے دن بچوں کو بیوی ہم کو کپڑے دلانا نہیں دلانا, ہمیں بھی اس وقت میں جا کو بول دیا نہیں کپڑے پیسے نہیں, بار نہیں ملے, نہیں دینا کہتے ہیں, صحیح بات ہے, نہیں لینا ہے, پوچھ کو نہیں لینا ہے, حرام ہے. میں جا کے بیوی کو کیا بولے, نہیں تمہارے اوپر ہم کا سورہ کا ثواب لے لو, ہاں زینب تو اس کا ثواب لے لے, سورہ بقرہ کا ثواب لے لے, تو وہ اتنے کپڑے وہ ثواب لے جا کو مول لے جا بولے, تو اب میں یہاں علم سورہ پڑھتا ہوں, کیا تو دیول دیتی ہے نا, علم سورہ پڑھ کو سنا تو میں تمہارے کو علم سورہ کا ثواب تم لے لے کو, کیا تو دیول دیتی ہے نا, دیتی. اور پھر ثواب کمانے کی جگہ وہ
یہاں دنیا پیسہ ہونا پڑتا ہے یہاں. اس لیے کیا کرنا, عوام کو چاہیے کہ دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کی ہمیں خدمت کرنا. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا, دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یہ سب ہمیں طے کرو نہیں کر رہی. سو یہ وقت لگا نہیں بول کر وہ دے رہی ہیں, سو وہ سب چیزیں ایسا ہے. سو اچھا بس ہے, پڑھیں گے ابھی 25 منٹ ہو گیا. بس ہے کیا بھائی؟ بس ہے, 2 بولے سو نہیں 3 بولے. سرکاری خزانہ کے بارے میں بولوں, حکومت لوگوں لوٹ لیتی بول کر, زکوٰۃ کے بارے میں, اور دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا یہ بولے آپ. ٹھیک ہے, ہم کو یہ نہیں کرنا ہے. سرکاری خزانے ہیں تو پھر ان کے لیے پیغام. دیکھو اب ہمارے لیے ایک بات یہاں سے بھی ایک بات ہمیں سمجھ سکتی ہے یہاں پر. دیکھو کب تو بھی ہمیں ٹرین میں چلے گئے یا کسی بھی اور جگہ موقع پر ہمیں چلے گئے, ٹرین چڑھ گئی ہمیں, ایک بات مسئلہ یاد آ گیا تو بول رہا ہوں میں, ہمیں کب تو بھی چلے گئے بھائی ٹرین میں کہ بس میں کہ چلے گئے, ٹکٹ نہیں لی ہمیں. اب ٹکٹ ماننے والا کنڈکٹر آنے سے پہلے ہی ہمیں اتر گئے. کیا ابھی ٹرین میں چڑھے, جلدی ٹرین ہلتی تھی, ٹکٹ لینے کا موقع نہیں تھا, جلدی چڑھ گئے, چل گئے, ہمارا گاؤں آ گیا, اتر کے چل گئے, ہمیں ٹکٹ نہیں لی. ہمیں ٹکٹ نہیں سکا, ایسا سفر کرنا بھی جائز نہیں. ہمیں حکومت کے مال کو ہمیں لوٹے سکا میں بھی, اس لیے کیا کرنا نہیں کرنا ویسا. اب ایک جنے حضرت تھے, اللہ والے حضرت تھے, انہوں نے ان کے ایسا شاگردان مریدان ان کے پاس آتے تھے, بیعت کرتے تھے, ان کے پاس آتے تھے ایسا. تو ان کے ایک جنے حضرت, ان کے ایسا مرید آپ کو ایک جنے آتی ہے سچ, ایک بار آتی ہے تو حضرت پوچھتی ٹکٹ لے کر تمہیں ٹرین سے آتے تھے, تو ٹرین سے ٹکٹ لے کر کیا پوچھتے ہیں, نہیں لیا وہ تو حضرت کیا بولتی ہیں, لے کو ٹکٹ لے کو پھاڑ ڈالو بولتی ہیں, بس چل گئے, ٹرین چل گئی بولتی ہیں. چل جان دیوی تمہیں اب جا کو ٹکٹ لے لے کو, تمہیں کون سی کہاں سے کہاں تک تمہیں ٹکٹ کرتا ہوتی ہے, وہ نام کی وہ گاؤں کی ٹکٹ لے لے کو چھوڑ ڈالو پھاڑ کو بولتے ہیں. کہیں بول تو ہمیں حکومت کی اس میں ہمیں چونکہ ایک ایسا بتانے کا بھائی, حکومت کی گاڑی حکومت کے پیسے کو ہمیں چونکہ لے سکا ہوتا ہے, چونکہ کیسے لے سکتی ہے, ہمیں پیسے بھرنا ہو, اس لیے ویسا کر کو ٹکٹ لے لے کو کیا کریں وہ آدمی جا کو ٹکٹ لے لے کو پھاڑ ڈالا. ویسا میں کب تو بھی بس میں ٹرین میں کب تو چکی چل گئے تو کیا کرنا, ہمیں بھی لوٹے سکا ہوتا حکومت کا خزانہ بھی, اس لیے کیا کرنا کب تو ایسے چل گئے تو پھر میں ٹکٹ لے کو پھاڑ کو چھوڑ دینا, نہیں کرنا, چکے جانا نہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے, ہمیں ان کے حق میں ہمیں کہیں رہنا, ملک کا ہمیں کہیں کو کھانا, چکے کہ سفر کرنا, لے کو پھاڑ دینا. لے کو تمہیں کیا تو کر لے ہو, جانے کا تو نہیں. اب پہلے چکے چل گئے اس کو, مثال طور پر پولیرو نندال میں چڑھی بس, ہمیں پولیرو آئے تک ہمیں بس نکل گئی, آدمی فل ہے, بس میں فل ہے آدمیاں, نندال سے پولیرو تک گاڑی ہے نہیں, کنیکٹر ڈرائیور کرنے سے پیچھے تک آئے تک سیٹاں ٹکٹ ہمارے تک ہے نہیں, ہمارے گاؤں آ گیا, ہمارا ٹکٹ لیا نہیں انہوں, ہمیں ٹکٹ نہیں لے سکا, ہمیں دیکھا نہیں, لینا پوچھا نہیں لگا, ہمیں اترنا نہیں ہے. اس کے بعد ٹکٹ لے کو ہمیں پھاڑ ڈالنا, نہیں لیے, ہم اتر گئے, ٹکٹ نہیں لیے تھے. پھر کب تو بھی ایک بار کیا کرنا, ٹکٹ لے کو نندال سے پولیرو تک ٹکٹ کتنا ہوتی ہے, ٹکٹ کب تو بھی لے کو چھوڑ ڈالنا اسے, جانا نہیں بس میں. اب ایک بولتا میں ایک بار چکے آ گئے نہیں, چکے آ گئے اس کو ایسا لے کو پھاڑ ڈالنا. ہمیں حکومت کا مال ہمیں لوٹنا نہیں, خرچ کرنا نہیں ویسا. سمجھ گیا؟ ہاں, دوسرے حکومت کی طرف سے اگر آفر آتے ہیں, یہ بنا لے, وہ بنا لے, یہ کارڈ بنا لے, وہ کارڈ بنا لے, وہ اس میں فائدہ اٹھا سکتی ہے حکومت کے. اگر کوئی کارڈ ہے وہ ہے, یہ کچھ تو آفر آتی, تو حکومت کی طرف سے کب تو کیا تو آفر آتی نہیں. گھر بنانے کے بارے میں کچھ تو گھر بنا لے, وہ آفر کب تو چھوڑتا ہوں, گھر بنا لے کو کب تو بولتا نہیں, بلڈنگ اگر کھاتے نہیں, بلڈنگ کو یہاں بھی مسلمان دھوکے میں بلڈنگ کا حیث بلڈنگ کھاتی ہیں, بلڈنگ کا حیث بھی گھر حیث کھالی کھاتی ہیں. ایسا نہیں کرنا, دھوکہ دینا نہیں ہے, تو ایسا کر رہنا, نہیں تو ایسا کر رہنا. سمجھ میں آ گیا؟ بہرحال حکومت کے ہمیں مال کو لوٹنا نہیں بھائی. اگر لوٹے کیا تو ہو گیا, نقصان ہوا تو ہمیں ملک کا پیسہ کھا لیا, تو ہمیں چکے سفر کیا تو کیا کرنا, وہ ٹکٹ بھی ہمیں لے کو پھر پھاڑو چھوڑ دینا. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کرامت بننے سے اللہ محفوظ فرمائے. سبحان اللہ.